اللہ اکبر کا مفہوم۔ باری تعالیٰ کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے عربی میں کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ لفظ اللہ اکبر بولا جاتا ہے، جس کا آسان سا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ عظمت و شان والا ہے۔ اللہ اکبر کہنے کو تکبیر سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسا کہ کہا جائے نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز کا آغاز کرنے کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ تکبیر یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت بڑائی بیان کرنا، ایمان میں ترقی کا ذریعہ ہے، مختلف عبادات کا حصہ ہے، دونوں جہان کی برکات حاصل کرنے کا وظیفہ ہے، طاقت کے وقت تکبر سے بچنے کا وسیلہ ہے، خوشی کے اظہار کا طریقہ ہے اور مشکلات میں انسان کا سہارا ہے۔ خالق کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ یعنی اے حبیب آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے نہ اولاد اختیار کی اور نہ ہی سلطنت بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی کسی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور آپ اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے تکبیر کہیے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بڑائی بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں کئی باتیں شامل ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑائی بیان کرنا، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ رب کریم واحد و تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، صرف وہی واجب الوجود ہے، باقی سب اپنے وجود میں اس کے محتاج ہیں، فقط وہی عبادت کے لائق ہیں، کوئی دوسرا معبود نہیں، حقیقت میں فقط اسی کی بادشاہی ہے، وہ سب سے بے نیاز ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ نمبر 2، صفات باری تعالیٰ کی کبریائی ظاہر کرنا، یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات عظیم الشان ہے اور وہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے، اس کی صفات و قدرت کی کوئی حد نہیں، اس کی تمام صفات قدیم ہیں اور تغیر و زوال سے پاک ہیں۔ نمبر 3، رب کریم کے افعال کی عظمت کا اظہار کرنا، یعنی یہ یقین رکھنا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور حکم کے مطابق ہے، اس کی مشیت و ارادے کے برعکس نہ کبھی کچھ ہوا اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے حکام کی بڑائی بیان کرنا، یعنی یہ یقین رکھنا کہ رب کریم مالک مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کا ہر فیصلہ برحق ہے، وہ جسے چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، اس کے فیصلوں پر کسی کو بھی اعتراض کا حق نہیں۔ نمبر 5، اسماء الہیہ کی تعظیم کرنا اور اس کے لیے فقط وہی نام ذکر کرنا جو اس نے اپنے لیے پسند فرمائے ہیں یا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ذکر فرمائے ہیں۔ نمبر 6، اپنے کمزور و کوتاہ ہونے کا ادراک کرنا اور یہ سمجھنا کہ میں نہ تو کما حق ہوں اللہ تعالیٰ کو پہچان سکا، نہ ہی رب کریم کے شکر اور اس کی عبادت کا حق ادا کرنا میرے بس میں ہے۔